طلاق کے بعد جو حلالہ ہوتا ہے کیا اس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی ضروری ہوتی ہے؟ پلیز بتائیے۔ دیکھیے، جب کوئی شوہر کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ فتویٰ جاری کیا جاتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اب حلالہ کرائے۔ اور پھر حلالے کا کیا کانسیپٹ ہے کہ وہ حلالہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے، پھر ایک دو دن وہ اس کو اپنے ساتھ رکھے، پھر اس کے بعد وہ ہم بستری کرے، پھر اس کے بعد وہ طلاق دے، پھر اس کے بعد وہ پہلے شوہر سے نکاح کرے۔ یہ جو حلالے کا کانسیپٹ آج کل بتایا جا رہا ہے نا، یہ حلالہ نہیں حرامہ ہے، حرامہ۔ اسلام میں یہ حلالے کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ حلالہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے اس کو اتنا بدنام کر دیا ہے، اور اس کو بھائی جس انداز میں نے آپ کو پہلے بتایا کتنی بری چیز لگ رہی ہے کہ یار یہ کون سی بات ہے کہ شوہر نے طلاق دی، اب یہ سزا اتنی خطرناک عورت کو مل رہی ہے کہ وہ اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے کسی دوسرے سے نکاح کرے، پھر اس کے بعد شرط یہ ہے کہ ہم بستری بھی کرے۔ بغیر ہم بستری کے حلالہ جائز نہیں ہوتا، یہ پہلے سمجھ لیجئے۔ تو ہم بستری بھی کرے اور پھر وہ بھی طلاق دے، پھر اپنے شوہر سے نکاح کرے، تو اتنی بڑی سزا عورتوں کو کیوں ملتی ہے؟ یہ اسلام میں ایسا یہ کانسیپٹ کیوں ہے؟ میں سمجھاتا ہوں کیوں ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ بات کیا ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ حرام، یہ جو حلالے کے نام پہ چل رہا ہے یہ حلالہ نہیں، یہ حرامہ ہے۔ بکواس کرتے ہیں مولوی، بکواس کرتے ہیں لوگ، اور اس طرح کے فتوے دینے والے کہ بس اس طرح سے یوں کر لو اور تمہارا ہو جائے گا، یہ حرام کاری کروا رہے ہیں علماء اور مولوی سب مل کر۔ اچھی طرح سے سمجھو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کوئی تیسری طلاق دے دے تو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو اس کے لیے، شوہر کے لیے جائز نہیں ہے وہ بیوی، اس کو جس کو تیسری طلاق دے دی، کب تک؟ حتى تنكح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ یہ اسلام نے، قرآن نے ہمیں حکم دیا تھا۔ اس سے ہی لوگوں نے حلالہ اور حرامہ نکال لیا، حلالہ کے نام پہ حرامہ کروا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ دیکھو، اسلام نے طلاق کا ایک طریقہ بتایا تھا کہ جب کوئی شوہر بیوی میں پٹری نہ کھائے نا، تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو سمجھائے نہیں مان رہی ہے، اور کوئی شرعی عذر آ جائے شرعی بنیاد پر، وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے، اس سے جدا کر سکتا ہے۔ طلاق کا کانسیپٹ ہے کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، ایک دوسرے کو مارے نہ، ایک دوسرے کو زہر نہ دیں، کیونکہ اگر طلاق کا کانسیپٹ نہ ہوتا تو ایک دوسرے سے الگ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا کرتے؟ اگر پٹری نہیں کھا رہی ہے تو ایک دوسرے کو مارتے زہر دے کے، ایک دوسرے سے، پھر یہی ہوتا۔ تو اسلام نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ایک موقع ایسا آ جائے کہ پٹری نہیں کھا رہی ہے تو پھر ایک دوسرے کو طلاق دے کر جان چھڑاؤ۔ شوہر کو چاہیے بیوی کو طلاق دے دے، وہ اپنی زندگی گزارے، یہ اپنی زندگی گزارے۔ اور طلاق دینے کا بھی اسلام نے کتنا خوبصورت طریقہ بتایا تھا کہ پہلے ایک طلاق دے، پھر انتظار کرے، اور انتظار کرے 1 مہینہ، پھر دوسرے حیض میں، دوسرے پیریڈ میں پھر دوسری طلاق